معروف شاعر ادیب قلمکار ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی کتاب میری کاوشیں کا اجرا غالب اکیڈمی نئی دہلی میں ملک کی معروف ادبی سیاسی سماجی و صحافتی دانشوران کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی اہم شخصیات نے اپنے اپنے منفرد انداز میں ڈاکٹر ماجد دیوبندی کی کرشمائی شخصیت کا ذکر کرتے ہوئے کہا، ماجد دیوبندی شخص نہیں بلکہ ایک انجمن ہے۔ اس موقع پر وہاں موجود سبھی نے کیا کہا، آپ دیکھیں۔ اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے تو روز سے گھر میں کوئی مہمان نہیں آئے۔ یہی ڈاکٹر ماجد دیوبندی صاحب کا تعارف ہے۔ اور نام نہ لوں لوگ پھر بھی پہچانے کہ اپنا آپ تعارف ہوا بناتی ہے۔ حضرات گرامی، عزت مآب والی جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب میرے ہی نہیں ہر اردو والے کے سرپرست نہایت دلالت کے باوجود تشریف لائے۔ میں دل کی گہرائی سے ان کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کی سیاست کی مصروفیت کے دور میں میرے کرم فرما اور عالی مرتبت ہم سب کے لیے باعث فخر شخصیت محترم عالی مقام سلمان قرشی صاحب کا میں بے انتہا ممنون ہوں، اس لیے کہ کل یہ قنوج میں تھے اور وہاں سے اپنے اوپر ایف آئی آر کرا کے سیدھے یہیں چلے آ رہے ہیں۔ سلمان بھائی کے لیے میں کیا عرض کروں، صرف 2 منٹ میں استقبال کر کے اپنی جگہ لوں گا۔ حضرات، لوگ یوں ہی بڑے نہیں بنتے، بڑے بننے کے لیے بہت زندگی کو جینا پڑتا ہے۔ کل میں نے ان سے کہا تو کہنے نہیں ماجد بھائی آپ پریشان ہو، 6:45 بجے سلمان بھائی یہاں آ گئے، صرف 3 لوگ یہاں موجود تھے۔ ایسے لوگ بڑے ہوتے ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے سلمان بھائی آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ کی کتاب جب اس کو ہم دیکھتے ہیں کا احساس ہوتا ہے کہ ہمارے آپس کے جو تعلقات ہیں، رشتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے اس ملک کے لیے جڑ کر، ملک کی تحریک سے جڑ کر جو بھی ہم نے کنٹریبیوشن کیا ہے، جو بھی ہماری خدمات رہی ہیں، ان سب پر غور فرماتے ہیں۔ جو کبھی کبھی دل میں یہ سوال آتا ہے کہ اتنا کچھ ہمارے پاس ہے سرمایہ، اور اس سرمایہ کے باوجود آج ہم کہیں کسی گنتی میں نہیں ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیا ہماری کچھ کمی رہی، کچھ ہماری خامی ہمارے کام میں رہی؟ کیا ہم اپنی بات کو پہنچا نہیں پائے، سمجھا نہیں پائے؟ یا کسی نے ہمارے ساتھ بے رخی سے پیش آ کر ہم کو یہاں لا کر کھڑا کیا ہے؟ تو امید جاگتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں ماجد دیوبندی صاحب کی کتاب کو دیکھتے ہیں، جب ان کے جذبات جو شاعری میں پیش کرتے ہیں ان کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کم سے کم اپنے آپ کو یہ بتا پاتے ہیں کہ ابھی روشنی کم ہے لیکن اندھیرا نہیں، ابھی چراغ جل رہا ہے۔ اور ان کے لیے تو وہی کہوں گا جو یہ دفعہ جامعہ میں اس وقت کے وزیر اعظم، آج وزیر اعظم ایسی بات کہہ رہا پائیں، کہیں کہ نہ کہیں، لیکن اس وقت کے وزیر اعظم گجرال صاحب نے کہی تھی کہ کوئی بزم ہو، کوئی انجمن، یہ شعر میرا ندیم ہے، جہاں روشنی کی کمی دکھی وہیں چراغ جلائیں۔ آپ نے اتنے بہت سارے چراغ جلائے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پورا دیوالی کا ایک ماحول پیدا کر رکھا ہے، کم سے کم ہماری جماعت نے کر رکھا ہے، اگر پورے ملک میں نہیں تو کم سے کم ان لوگوں پر، دانشوروں پر جن کو احساس اردو زبان کا ہے، جنہیں احساس اپنی ہسٹری کا ہے، ان کے لیے آپ نے چراغ ضرور جلائیں۔ اور آپ سے صرف یہی امید ہے کہ یہ چراغ آپ بجھنے نہیں دیں، یہ چراغ بجھنے نہیں دیں گے۔ جب رحمانی صاحب اپنے تاثرات پیش کر رہے تھے تو میں نے ایک لفظ ہے جس کو میں استعمال نہیں کروں گا، انہوں نے 3 دفعہ استعمال کیا وہ لفظ، اور میں نے کہا میں نے تو کچھ نہ کہا تو مجھ پر ایک ایف آئی آر ہو گیا، آپ اتنا کہہ گئے تو کتنے ایف آئی آر ہو گئے؟ میں تو ایک ہی صرف التجا کروں گا ماجد دیوبندی صاحب سے، بہت کچھ لکھا ہے، بہت اچھا لکھا ہے، یقیناً اس کتاب میں بھی بہت کچھ ہم کو سیکھنے کو ملے گا۔ ایک کوئی چیز ایف آئی آر کر لے گا،
अभी क्या है, इसको लिख डालिए ताकि हम जहाँ भी जाए तो FIR की इस बात से शुरुआत कर दें, और वो दूसरा लफ्ज़ जो है जो आपने इस्तेमाल किया, जो मैंने नहीं किया, तो उस लफ्ज़ को हम इस्तेमाल ना करें। लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि जो जज्बे की बात है, जो सदाकत की बात है, जो सच्चाई है, उसको हम कह भी नहीं सकते। क्या हो जाएगा हमारा हाल, किस तरह से हम घुट कर जी पाएंगे अगर अपनी बात भी कहने को हमको मौका नहीं मिला। शायरी, एक शायर की ज़बान को अगर छीन लिया जाए तो शायर क्या बचता है। लेकिन माजिद भाई, आपकी शायरी, आपके जज्बात, आपके अल्फाज, मैं नहीं मानता कि कोई जल्लाद भी कभी छीन पाएगा, इनको कभी कोई दबा पाएगा, इसलिए कि उसमें एक खसूस एक रोशनी है, उसमें एक नूर है जो यकीनन हमारी ज़िंदगी को आगे रास्ता दिखाता रहेगा। दिखाते रहिए इसी तरह से, छोटी छोटी महफिलों में, उसके बाद और बड़ी महफिलों में, और उसके बाद बड़े बड़े बुजुर्ग के सामने बताते रहिए कि क्या है शायरी का मकसद, क्या है शायरी का रुतबा, क्या है शायरी का असर। बहुत बहुत शुक्रिया। 10th बुक के लिए माजिद भाई एक नेशनल इंटरनेशनल शोहरत के हामिल शायर हैं, और मैं शायर हजरात जो आए हैं और शायरा, उनको भी खैर वेलकम करता हूँ जो इस प्रोग्राम के बाद मुशायरा होना है। तो मैं बस 2 मिनट लूँगा। मैं अभी एक किताब देख रहा था, एक मैनेजमेंट के प्रोफेसर हैं मसूद अहमद साहब, और सीनियर प्रोफेसर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है लेसन्स फ्रॉम पोइट्री, लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम पोइट्री। तो उसमें माजिद भाई के भी 2 शेर उन्होंने शामिल किए हैं, और उनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में बुक है, और उनका ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन उन्होंने लिखा है। और एक तो बहुत ही मौजू है आज के हालात में, और उसमें उन्होंने उसका हेडिंग लिखा है स्ट्रेंथ इन यूनिटी। तो माजिद भाई का शेर है, सारे जहां में मिसाल थी हमारे इत्तेहाद की, अलग अलग हुए तो ज़रा से हो के रह गए हम। तो ये आज के हालात में भी बहुत रेलेवेंट है, और जैसा हम लोग एम्फेसिस देते हैं यूनिटी पर, जो हिंदुस्तान की एक पहचान है, मतलब सभी मज़ाहब के लोग एक साथ रहते हैं और यूनाइटेड हैं, और उसमें अगर कोई कोशिश ऐसी हो कि वो यूनाइटेड इत्तेहाद उसमें फ़र्क हो, तो फिर वो मुल्क की स्ट्रेंथ पर असर पड़ेगा। जैसा माजिद भाई ने शेर में कहा है, कितना भी खौफ खारी हो ज़लज़ले आने का, हम भी सिलसिला न छोड़ेंगे, घर बना लेंगे। बहुत बहुत अकेले ऐसे देवबंदी हैं जिनका बरेलवी भी एहतराम करते हैं। तो बुनियादी तौर पे इस बात का ख्याल रखना चाहिए। तीसरी बात ये कि वो सिर्फ शायर नहीं हैं बल्कि नस्र निगार भी हैं, और एक अच्छा शायर जो है वो बुनियादी तौर पे एक अच्छा नस्र निगार भी होता है। उन्होंने ख्वाजा हसन निज़ामी पर अपना मकाला लिखकर जिस जिस फिरासत का सबूत दिया है वो हमारे सामने है। उसके बाद उनकी दूसरी किताबें भी आईं, और अब हमारे सामने मेरी काविशें हैं। मेरी काविशों की जो और अहमियत है वो अपनी जगह है, मैं उस पर बहस नहीं करना चाहता, लेकिन ये बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि एक ऐसे वक्त में जब हम असरियत हिजाब भी होती है और अजाब भी होती है, क्या मैं हमारे दोस्त माजिद देवबंदी ने अपने हमअसर शोरा और दूसरे अदीबों पर कलम उठाकर ये साबित किया है कि वो बुनियादी तौर पे इन दोनों चीज़ों पे यकीन नहीं रखते हैं, बल्कि कदर गौहर, शाह दानत या बदानत जौहरी। तो मैं उन्हें शाह तो नहीं मानता, लेकिन जौहरी की हैसियत से उन्होंने जो काम किया है उसकी आप सब लोगों से तायीद चाहता हूँ, तस्दीक चाहता हूँ, तौसीक चाहता हूँ, और इस बात के लिए मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये नस्र में कलम उठाया, इसको हमारे सामने पेश किया। लेकिन
جو شاعر کی حیثیت ہے، ان کی بنیادی حیثیت ہے، اس کو انہوں نے فراموش نہیں ہونے دیا، اور آپ تمام شعراء حضرات کو یہاں بلایا اور شاعرات کو بھی بلایا تاکہ اپنے آپ کے سامنے وہ شعر کی صورت میں بھی چیزیں رکھ سکیں۔ ابھی سلمان بھائی نے کہا، سلمان بھائی FIR کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان کے لیے ایسی چیز نہیں ہے، ہمیں نہیں ماننا چاہیے۔ بنیادی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آج کل جس کے بارے میں ED سرگرم نہ ہو، CBI سرگرم نہ ہو، جس پر پولیس سرگرم نہ ہو، جس پر FIR نہ ہو، اس کے ثقہ ہونے پہ شبہ ہونے لگتا ہے۔ رسول بیٹیاں اس لیے بھی بہت اچھے سے نعت پڑھی، اس معزز حاضرین، ماجد دیوبندی صاحب کے اشعار لوگوں کو یاد رہتے ہیں اور مختلف موقعوں کے اوپر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ کا ایک شعر ہے، تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ پڑھنا کہ کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھانے والے، کانپتے ہاتھوں سے قلم اٹھانے والے تیرے اجداد سے تعریف کرانے۔ میں ذاتی طور پر فیصلہ ضرور کہوں گا، لیکن ایک بات میں دیکھ رہا تھا اس میں تعارف سے جو ہوا اس کتاب میں کئی ان کے تعارف ہیں۔ پہلا تعارف تو یہ ہے کہ 31 مضامین پر مشتمل یہ کتاب ان کی 6ٹھی کتاب نہیں ہے، یہ ان کی 10ویں کتاب ہے۔ میں بھی ان کو یہ کہہ رہا تھا، سب 6ٹھی کتاب کی بات کر رہے تھے۔ ان کی 10 تصانیف ہیں، جس میں 3 نثری ہیں، باقی شعر و شاعری یہ سب ہے، اور یہ اس لیے مینشن ہے، اس لیے مجھے یاد آیا۔ ایک اور جو اہم بات ہے، میں دیکھ رہا تھا کہ ہماری صاحب کی عمر 60 ہو گئی ہے، اور 60 سال کی عمر میں انہوں نے 51 ایوارڈ جو ہیں وہ اب تک حاصل کیے ہیں، اور اس کا ذکر اس کے اندر پورا ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ان کے تعارف کے لیے کافی کچھ ہے کہنا، ہم تعریف کریں، کچھ الفاظ تو سبھی بولتے ہیں، لیکن میں ان کی ایک بات سے بہت متاثر ہوں۔ شاعری تو زبردست ان کی ہے، اور کچھ شعر تو ایسے ہیں کہ اگر آپ انہیں سنائیں، جب وہ چھوٹے رہے ہوں گے، جب انہوں نے یہ شعر کا اشعار کہے، تو کوئی یہ کہے گا کہ کسی بہت بڑے شاعر غالب اور میر اور اس طرح کے بڑے شاعروں میں کہیں کسی آدمی کا نام لے کر کنفیوژن لگتا تھا، کیونکہ ان کا شعر تو نہیں ہے، اور وہ ماجد کا شعر ہوتا تھا۔ قیادت کے درمیان آج کے کر رہے تھے، آج کے اور اس کے لیے ماجد دیوبندی صاحب کا بے حد شکر گزار ہوں، جن کی 6ٹھی تصنیف کا بھی آج یہ رسم رونمائی اور ہجرا وقوع پذیر ہوا ہے، اور یقیناً یہ آدھا درجن کتاب ہو گئی ہے، تو درجن والی فہرست پہ تو ہماری بھائی آئیں گے۔ آپ کو بہت مبارک ہوں۔ ویسے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فی زمانہ جس کے ہاتھ میں قلم ہے اور جس کے منہ میں زبان ہے، اور وہ ان کا جائز استعمال کر رہا ہے، تو آج کل ایک بڑا متنازع لفظ ہے مجاہدہ، جہاد۔ یہ قلم اور زبان کا جہاد فخریہ طور پر ماجد دیوبندی صاحب کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ کتاب اس کی ماشاءاللہ دیکھیں تجربے کار۔ آپ کو کس چیز کا تجربہ نہیں ہے سلمان صاحب؟ میں تو وہی عرض کر رہا ہوں، اتنے تجربہ، اور لوگ کہتے ہیں قیادت نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ مجھے ذرا بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے ایمان سے، کہ جو اسٹیج آپ کے سامنے سجا ہے، کیا آپ اسے قیادت نہیں کہہ سکتے؟ سیاست ہے، صحافت ہے، ادب ہے، تصنیف ہے، بیوروکریٹ ہے، اقتدار ہے، اہل زبان ہے اور استاد ہے۔ کسے کہتے ہیں قیادت؟ اگر آپ اسے قیادت پانے کو تیار نہیں ہے تو پھر ہمارا مسئلہ، ہمارا یہ امت کا مسئلہ ہے۔ ہمارے زمانے کے ایک شاعر نے ایک مصرع کہا تھا کہ جو زبان ملی تو کٹی ہوئی، جو قلم ملا تو بکا ہوا۔ اس کو توڑتے ہیں ماجد دیوبندی جب ان کی 6ٹھی کتاب کا اجرا آج یہاں دیکھنے کو ملا۔ میں نے اس لیے کہا کہ اس زمانے میں بولنا اور لکھنا
एक मुजाहिदा है, और जो हम अपने बुजुर्गों से सुनते चले आए हैं कि ईमान के जो 3 दर्जे बताए गए हैं, उसमें ईमान का दूसरा दर्जा बहरहाल ये है कि जालिम हुकूमत और हुक्मरां के सामने कलमा हक बुलंद किया जाए या कलमा हक को तहरीर किया जाए, ये ईमान का दूसरा दर्जा है। अल्हम्दुलिल्लाह आप ये मुताबिक किया कि आप ईमान के दूसरे दर्जे पर फायद है। मैं आप ये मजलिस तमाम शुरा खातिर मुबारकबाद है, और मैं इसके लिए हाजी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, क्योंकि वक्त कम है, हमारे अच्छे मुकर्रर मौजूद हैं, इसलिए बस इतनी ही कहना काफ़ी समझता हूँ कि ये काम बड़ा अच्छा किया इन्होंने, और हम सब यहाँ इस मुबारक में शरीक हुए, इसके लिए सभी का शुक्रिया। अपने अहद में जो कुछ भी है गनीमत है, तलाशिएगा कहाँ ऐसी बात है। माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब लोग तशरीफ़ लाए, और ऐसी मौसम में सख्त गर्मी है, उसमें भी आप लोगों ने तशरीफ़ लाकर यहाँ पर माजिद देवबंदी की हिम्मत अफजाई की और अपनी मोहब्बत का इजहार किया। अल्लाह ताला इस ताल्लुक़ को बरकरार रखे।